شمشال ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پالتو جانور تو آپ کے لیے محبت اور خوشی کا ذریعہ ہو، وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن جائے؟ آج کی ویڈیو ان حیرت انگیز اور خطرناک کہانیوں پر مبنی ہے، جہاں انسان نے خطرناک جنگلی جانوروں کو اپنا بنایا، لیکن ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ یہ واقعات نہ صرف آپ کے دل دہلا دیں گے، بلکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ جنگلی جانوروں کو پالنا کتنا بڑا رسک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان سنسنی خیز واقعات کے سفر پر چلتے ہیں، جہاں خوف اور حیرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ایریے سے ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سانپ پالنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی شوق ہو سکتا ہے، لیکن یہ شوق کبھی جان لیوا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی ہے سن 2018 کی، جب انگلینڈ کے شہر ہمشائر میں رہنے والے 31 سالہ ڈین برینڈ نے ایک خطرناک ڈائنی نامی افریقی راک پائتھن کو اپنا پالتو جانور بنا لیا۔ 8 فٹ لمبی اس سانپ کے ساتھ ڈین کی محبت ایسی تھی کہ وہ اکثر اپنے ساتھ وقت گزارتے دیکھے جاتے تھے، لیکن ان کی یہ محبت ایک دن موت کا سبب بن گیا۔ ڈین کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن ان کی والدہ ان کے کمرے سے ایک زوردار آواز سنی۔ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی چیز گر گئی ہو، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر ان کی آواز گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈین بے ہوش پڑے تھے اور ان کا سانپ بھی قریب ہی موجود تھا۔ بدقسمتی سے جب تک انہیں مدد ملی تب تک وہ اپنی جان گنوا چکے تھے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ سانپ نے ڈین کو اپنے لپیٹ میں لے کر گلا کونٹ دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق پائتھن سانپ اکثر محبت یا تجسس میں اپنے مالک کے گرد لپٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ عمل انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ سانپ نے ڈین کو کھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان کا صرف پیار ہی ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوا۔ ڈین برینڈٹ کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا جنگلی جانوروں کے ساتھ قریبی تعلق واقعی محفوظ ہے؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، پالتو کتوں کو اکثر انسان کا بہترین دوست کہا جاتا ہے، لیکن اکثر کتا آدھا بھیڑیا ہو تو کیا وہ اتنا ہی وفادار رہ سکتا ہے؟ یہ سوال اس وقت خوفناک حقیقت میں بدل گیا جب پنسلوانیا کی رہائشی 50 سالہ سینٹرا پیوسن نے اپنے بھیڑیے نما کتے کے ہاتھوں اپنی جان گنوا دی۔ یہ جان لیوا واقعہ سن 2006 میں پیش آیا اور لوگوں کے لیے چونکا دینے والی یاد دہانی بن گئی کہ جنگلی فطرت کو کبھی بھی مکمل طور پر قابو نہیں کیا جا سکتا۔ سینٹرا نے ان بھیڑیا نما کتوں کو بچپن سے پالا تھا۔ 10 سال وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی رہی، لیکن جب ایک دن جب ان کی انکلوژن میں داخل ہوئی، یہ وفادار نظر آنے والے جانور ایک گروہ کی طرح ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کی لاش انکلوژن کے اندر ملی اور معائنے سے پتہ چلا کہ موت کا سبب زخم اور شدید چوٹیں لگنے سے ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھیڑیے نما کتے خاص طور پر جب وہ ایک گروہ میں اپنی جنگلی جبلت کو برقرار رکھتے ہیں، یہ کتے نہ مکمل طور پر بھیڑیا ہوتے ہیں اور نہ مکمل طور پر کتے، بلکہ ان کی فطرت میں دونوں قسم کی خصوصیات شامل ہوتی ہے۔ ان کے مالک چاہے کتنی محبت کیوں نہ کریں، کبھی کبھار اس گروہی ذہنیت سے خود کو ہی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین گرامی، پالتو خنزیر اکثر لوگوں کے لیے ایک عجیب لیکن حیرت انگیز شوق ہو سکتا ہے۔ یہ جانور جو عموماً بے ضرر اور امن پسند سمجھے جاتے ہیں، کب خطرناک ہو جائے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سن 2012 میں امریکہ کی ریاست اوریگون کے رہائشی 69 سالہ کسان ہیٹری ویلسن کارنر کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جو انسان اور جانور کا تعلق کی خوفناک حدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک صبح کارنر ہمیشہ کی طرح اپنے خنزیروں کو کھانا کھلانے گئے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ جب ان کے خاندان والوں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کیا تو انہیں کارنر کے کچھ باقیات اور ہڈی وغیرہ خنزیر کے پنجروں میں ملے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب اور خوفناک تھا کہ مقامی پولیس اور ماہرین نے اس کی کئی پہلو سے تحقیقات کی۔ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا گیا کہ کارنر کو دل کا دورہ پڑا ہوگا یا وہ گر گئے ہوں گے، جس کے بعد خنزیروں نے انہیں ہلاک کر دیا ہوگا۔ لیکن خنزیروں کے رویے پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک خنزیر پہلے بھی جارحیت کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اس بات نے مزید سوالات کو جنم دیا کہ کیا یہ حادثہ تھا یا خنزیروں کا فطری رویہ۔ کارنر کے خنزیر اور خنزیروں سے بڑے طاقتور تھے، جن کا وزن 700 پاؤنڈ سے زیادہ تھا۔ یہ وزن اور طاقت انہیں زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں۔
خاص طور پر اگر وہ کسی انسان پر گرتے یا حملہ اور ہوتے۔ یہ کہانی بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جانور چاہے وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ لگے، ان کی فطرت کو نظر انداز کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں ہیپو کی، جو افریقہ کے سب سے خطرناک جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہیپو اپنی بے پناہ طاقت اور جارحیت کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں انسانی جانیں لے لیتے ہیں۔ لیکن کیا کہ اگر ہیپو کو اپنا پالتو جانور بنا لے؟ یہ حیران کن اور افسوسناک کہانی جنوبی افریقہ کے ایک کسان میرس ایلس، جنہوں نے ہیری نامی ہیپو کو اپنا بنا لیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، لیکن یہی محبت ایک دن ان کی موت کا سبب بن گئی۔ میرس نے ہیپری کو اس وقت اپنایا جب وہ محض 5 ماہ کا بچہ تھا۔ یہ ہیپو ایک سیلاب کے دوران اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا اور اسے بچانے کے لیے میرس اسے اپنے 400 ایکڑ کے فارم پر لے گیا۔ یہاں تک کہ میرس کا کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کتے اور بلیوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن میرا رشتہ افریقہ کے سب سے خطرناک جانور کے ساتھ ہے۔ لیکن ہیپری کی فطرت کو قابو میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہیپری اکثر اپنے پنجرے سے نکل کر اپنے آس پاس کے لوگوں اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ کئی بار خبردار کیے جانے کے باوجود بھی میرس نے یہ اپنے پاس رکھا۔ ایک دن ہیپری نے اپنی جبلت کے زیر اثر میرس پر حملہ کر دیا اور انہیں کاٹ کر ہلاک کر دیا، اور ان کی لاش ایک قریبی دریا سے ملی۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں بلیوں کی، جنہیں اکثر معصوم، پیاری اور وفادار پالتو جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن کبھی ضرورت اور فطرت انہیں ایسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے جو کہ کسی ڈراؤنی کہانی سے کم نہیں لگتے۔ سن 2010 میں پنسلوانیا کے ایک چھوٹے سے قصبے البیون میں ایک سابق استاد 74 سالہ بریٹ وارڈ اور ان کی 94 سالہ ماں، جن کی زندگیوں میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ ہربرٹ اور ان کی ماں ایک معمولی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی گھر میں پانی کی فراہمی بند تھی، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا تھا، جہاں بیت الخلاء کی بجائے بالٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کی یہ غیر صحت مندانہ زندگی ان کے پالتو جانوروں پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی، جن میں 12 زندہ بلیاں، 4 مردہ بلیاں اور مردہ کتا شامل تھا۔ ایک ہربرٹ کی موت دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی ماں جو ان پر مکمل انحصار کرتی تھی، پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ چند دنوں میں چل بسی۔ بلیاں جنہیں خوراک کی اشد ضرورت تھی، فطرت سے مجبور ہو گئی اور ہربرٹ کی لاش کو کھانے شروع کر دیا۔ جب حکام ان کے گھر پہنچے تو انہیں نہ صرف یہ خوفناک منظر دیکھنے کو ملا، بلکہ وہ ان بلیوں کو بھی بچانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واقعہ بلیوں کی فطرت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بقا کی کوشش تھی۔ لیکن یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ پالتو جانوروں کو مناسب دیکھ بھال اور ماحول فراہم کرنا ضروری ہے، ورنہ بقا کی جدوجہد انہیں غیر معمولی اقدام پر مجبور کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ بلیاں واقعی معصوم اور وفادار ہوتی ہے، یا یہ واقعہ ہمیں ان کی فطرت کے کچھ اور پہلو دکھاتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بلیوں کی محبت اور ان کی غیر متوقع رویے کے درمیان ایک خوفناک حد دکھائی دیتی ہے۔ جی معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ حضرات کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ یا آپ کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔